19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ بیہودہ مجالس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا کِرَامًا، عزت سے گزر جاتے ہیں۔ عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ تھا کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں، اور ان کی 11 صفات ہو چکی تھی کہ کون کون سی صفت ہے اللہ کے خاص بندوں کی، اور آج 12ویں صفت بیان کی کہ عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے وہ ہیں والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، چاہے وہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دینا شروع کر دیں گے اور اس کو گواہ سمجھیں گے ہی نہیں، اور حق بات کو چھپایا جائے گا۔ اور آج یہی کچھ ہوتا ہے عدالتوں کے اندر، آپ کو کرائے کے گواہ بھی مل جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اندر ہر عیب پایا جا سکتا ہے، لیکن مومن آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن آدمی کلمہ پڑھنے والا بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، بالکل مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا، ایکون المؤمن جبانا ایکون المؤمن کذابا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، مومن کے اندر ہر عیب پایا جا سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کل جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں، تو جھوٹی تعریفوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ عوام تو درکنار، دیندار علماء بھی اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ آپ جلسوں میں دیکھتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں مساجد میں ہی، تو جلسوں کے اشتہارات بنتے ہیں، اور اشتہارات میں اس جھوٹ کی بھی برمار ہوتی ہے۔ بندہ اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے جتنا اس کے ساتھ آگے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، شیخ الحدیث، مفکر اسلام، پتہ نہیں فلاں فلاں کیا کچھ نہیں لکھتے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ اتنی اگر صفات جس کے اندر ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے آج کل جتنی یہ ساری چیزیں اشتہارات کے اندر دوسروں کو لگائی جاتی ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے مسجد کے اندر بھی دیکھا ہوگا
اسٹیج سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، نعت خواں ہوتا ہے یا قاری ہوتے ہیں تلاوت کے لیے بلاتے ہیں، یا خطیب ہوتا ہے، تو سب کی جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہیں، اور ایک صلاحیت بھی نہ ہو، کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور بعض خطیب تو ایسے ہیں اگر ان کو سادی طور پر بلایا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ بہرحال یا خطیب آتا ہے وہ امام کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی وہ جھوٹ ہے کہ جس کو ہمارے دیندار علماء طبقہ بھی جھوٹ نہیں سمجھتا۔ اور پھر اسی طریقے سے علماء کے اس سے نکلو تو حکمرانوں کو دیکھو، حکمرانوں کی بھی بے جا تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے یا کسی کی فاسق آدمی کی اگر تعریف کی جائے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فاسق اور فاجر آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اس کی بنا پر اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں اکثر ہم اپنے مقتدا کی، لیڈروں کی، حکمرانوں کی بے جا تعریفیں کرتے ہیں، خاص طور پر ووٹ آتے ہیں پھر تو جو ہوتا ہی نہیں اس کو بنا کے چھوڑتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مومن کے اندر ہر عیب پایا جاتا ہے، مومن میرے آقا نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور ہر معاملے میں دیکھیں ہم ہر جگہ جھوٹے ہیں۔ ہماری تجارت کو دیکھا جائے اور ہر جگہ کون کون سی چیز بندہ بیان کرے، ہمارا تو سارا نظام ہی جھوٹ پہ چلتا ہے۔ اس لیے تجارت ہو تو اس سے بھی جھوٹ سے بچا جائے، اور اس معاملے میں بھی تجارت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی خوب کھل کر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی کیا کرے، اس کے بغیر تو تجارت چلتی نہیں ہے، ہمارا نظام ہی نہیں چلتا۔ گناہ تک کا احساس نہیں، گناہ سمجھنا تو درکنار، ہم لوگ جو ہے گناہ تو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر تاجر قیامت کے دن فاجروں کی صف میں اٹھائے جائیں گے، ہاں مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کرے اور سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کا مال اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے اس سے ہتھیا لیتا ہے تو اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معمولی سی چیز بھی ہو پھر بھی یہی وعید ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں جو سچا تاجر ہوگا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا تاجر ہوگا، امانت دار تاجر ہوگا، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور آج کل کم درجے کی جو مال ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اعلیٰ بتاتے ہیں، جو بیچنے والے ہوتے ہیں اکثر لوگ، سارے ہی ایسے نہیں ہوتے، اکثر جو ایسا کرتے ہیں وہ گھٹیا چیز اس کو اعلیٰ شو کرواتے ہیں اور قیمت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ، اور کہتے ہیں دوسروں کہتے ہیں ہمیں اتنی میں پڑی ہے، اور پھر دیں گے اس سے کم ہی، 50 والی چیز اگرچہ 5 کی دیں گے لیکن جھوٹ بول کر ہی ضرور دیں گے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نیچے نیچے جتنا اوپر ہو سکے تو ہم اس سے پیسے ہتھیا لیں۔ اور گاہک کسی کمپنی کا اگر مال اس کے پاس مانگے، کہے کہ فلاں کمپنی کا دے دو،
اور بعض ایسے تیز تراز ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کمپنی کا تو مال آنا ہی بند ہو گیا، یہ تو آپ کو اس علاقے پورے ابٹباد سے ہی نہیں ملے گا، کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کو زیادہ پتہ ہے، وہ لے لیتا ہے، حالانکہ اس کی دکان سے باہر نکلو دوسروں سے پتہ کرو تو ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں، پرانے مال پر نئے مال کا لیبل لگا دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو مال کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ سارا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے اندر ہر عیب پایا جا سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو 12ویں صفت عباد الرحمن کی یہ بیان فرمائی، والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بےہودہ قسم کی مجلس سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ 13ویں صفت بیان کی، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔